امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کریم نے ایسا کرنے سے خود قرآن میں منع فرمایا۔ ارشاد فرمائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ایک طرف امام نماز پڑھا رہا ہے اور وہ خود قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے مقتدی قرآن پڑھ رہا ہے اور ادھر رب منع فرما رہا ہے، اس لیے مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے پاس دوسری دلیل بھی قرآن مجید ہی سے ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں سے جو تمہیں آسان ہو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو تمہیں آسان ہو میسر ہو وہ پڑھے۔ تو اگر فاتحہ کا پڑھنا ہی لازمی ہوتا تو رب کریم یہ نہ فرماتا، بلکہ رب کا حکم یہ ہوتا کہ تم نماز میں فاتحہ ضرور پڑھو۔ تو جب رب خود حکم دے رہا ہے کہ جو آسان ہو قرآن سے وہی تم پڑھو اور دوسرا بندہ فاتحہ کو لازم قرار دے رہا ہے، سو یہ قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے اور قرآن کے حکم کو چھوڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جائز ہی نہیں۔ لا کا لفظ آیا جیسے لا الہ الا اللہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جب لا الہ کہا رب کے سوا تمام معبودوں کی نفی ہو گئی، اور جب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہا گیا تو گویا فاتحہ نہ ہونے کی صورت میں نماز کی نفی ہوگی، فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی۔ اصل میں اس حوالے سے ایک بات پیش نظر رہی کہ یہاں پر لام کا استعمال کس کے لیے ہے؟ لام دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ ایک ہے لام برائے نفی جنس، کہ مکمل جنس کی نفی کی جائے، جیسے لا الہ الا اللہ میں، تو وہاں پر اللہ کے سوا ہر الہ کی نفی ہے، اور کبھی کبھار لا نفی کمال کے لیے ہے، یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ اور احادیث میں لفظ لا کا نفی کمال کے لیے استعمال آیا، مثلا حضور نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا ہوتی ہی نہیں۔ مراد کیا ہے کہ مسجد کا پڑوسی جب مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، گھر میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ یہ نہیں مطلب کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا دین نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے، یعنی وعدہ پورا کرو گے تو دین ہوگا، اور اس کا دین نہیں یعنی وہ بے ایمان ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ حالانکہ کسی کا یہ موقف یا عقیدہ نظریہ نہیں کہ بندہ وعدہ خلافی کرے تو دین سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں لام برائے نفی جنس نہیں ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کی لا پہ معمول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نفی کمال کے لیے ہے، یعنی فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز کامل نہیں ہوگی۔ ہاں، اس حدیث پاک پہ اصل عمل منفرد کے لیے ہے کہ جب بندہ اکیلے میں نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھے، ہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے قرآن مجید کی نفی ہوتی ہے، قرآن مجید کی حکم عدولی ہوتی ہے۔ یہی احناف کا موقف ہے اور یہی اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا موقف ہے۔